گزشتہ جمعے غزوہ تبوک کا واقعہ کچھ عرض کیا تھا۔ چونکہ باہر کی سلطنتوں میں سے کسی سلطنت کے ساتھ یہ پہلا معرکہ تھا۔ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئیں، جتنے غزوات ہوئے، وہ سارے عربوں کے ساتھ تھے، قبائل کے ساتھ تھے، لیکن ایک باقاعدہ بھرپور سلطنت کے ساتھ مقابلہ یہ پہلا واقعہ تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی لوگوں کو نکلنے کا حکم دیا۔ کچھ لوگ معذور تھے، جن میں خواتین ہیں، بچے ہیں، اسی طرح کوئی نہ کوئی جسمانی عذر، بڑھاپا بہت زیادہ، نابینے، یا کوئی بازو کا ٹانگ کا مسئلہ، کوئی شدید بیمار، اس قسم کے لوگ پیچھے رہ گئے۔ اور کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جن کی باقاعدہ پیچھے ذمہ داریاں لگائی گئی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غزوات کے لیے تشریف لے جاتے تو کچھ صحابہ کرام کو اپنی نیابت میں چھوڑ جاتے، جن کے ذمہ داریاں کچھ ہوتی، اذان کا مسئلہ، نماز کا مسئلہ، اہل مدینہ کی دیکھ بھال کا مسئلہ، خواتین کی حفاظت کا مسئلہ، بہت سارے مسائل درپیش ہوتے تھے۔ تو ایسے کچھ لوگوں کو چھوڑا گیا، اور ایک بڑی تعداد منافقین کی تھی جو پیچھے مختلف اعذار سے، مختلف عذروں سے پیچھے رہ گئے۔ اور اسی طرح بدو لوگ کافی تعداد میں تھے، مدینہ منورہ سے باہر آباد تھے، وہ بھی پیچھے رہ گئے۔ اور مدینہ منورہ سے باہر آباد لوگوں میں سے ایسے بھی کافی تھے جو دوسروں کو ترغیب دیتے تھے کہ تم بھی نہ نکلو، گرمی بہت ہے، اتنی گرمی میں تم نہ نکلو۔ چنانچہ وہ بھی پیچھے رہے۔ اور 3 صحابہ کرام کا تذکرہ آتا ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ مخلص تھے، پکے مومن تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل اعتماد ساتھیوں میں سے تھے، جن میں سے 2 بدری صحابی بھی تھے، چنانچہ یہ پیچھے رہ گئے۔ چونکہ معرکہ بڑا سخت تھا، گرمی بھی بڑی شدید تھی، اور ایک بڑی سلطنت کے ساتھ واسطہ تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عام ترتیب سے ہٹ کر واضح اعلان کر دیا تھا۔ اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام ترتیب یہ ہوتی تھی کہ اگر مشرق کی طرف جانا ہوتا تو مجمعوں میں، مجلسوں میں عام طور پر مغرب کے حالات آپ معلوم کرتے تھے، مغرب کی طرف کون کون سے قبائل آباد ہیں، اور اس طرف کے راستے کیسے ہیں، راستوں کی رکاوٹیں کس طرح کی ہیں۔ جس طرف کو جانا ہوتا تھا اس طرف کی کوئی بات نہیں فرماتے تھے۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف جرنیل نہیں تھے، وقت کے نبی بھی تھے، حکمران بھی تھے، تو آپ کے پاس آمد و رفت ہر قسم کے لوگوں کی ہوا کرتی تھی۔ کسی بھی راز کو راز رکھنے کے لیے بڑا ضروری تھا کہ بے پناہ قسم کی احتیاط برتی جائے۔ مخصوص مجلسوں میں سارا منصوبہ تیار ہوتا تھا، پروگرام تیار ہوتا تھا، لیکن عمومی مجلسوں میں آپ اگر مشرق کی طرف جانا ہوتا تو مغرب کے حالات معلوم کرتے رہتے،
اگر مغرب کی طرف جانا ہوتا تو مشرق کے حالات معلوم کرتے، اسی طرح شمال کی طرف جانا ہوتا تو جنوب کی باتیں کرتے۔ تو یہ آپ کی ترتیب تھی، آپ کا طریقہ کار تھا۔ تو اس سے منافقین، جاسوس قسم کے لوگ وہ اس طرف کو سوچتے رہتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راستے پر گامزن ہو جاتے، اور جب تک ان کو اطلاع ہوتی اس وقت تک معاملات ہاتھ سے نکل چکے ہوتے تھے۔ ظاہر ہے آج کل کی طرح رابطوں کی اس طرح کی تیز ترین صورتیں نہیں تھیں، وہاں پر جس کو بھی بھیجنا ہوتا پیدل، اونٹنی پر، گھوڑے پر، تو یہ لشکر بھی گھوڑوں پر سوار ہوتے، اونٹوں پر سوار ہوتے، تو ان کے اتنی منزلیں طے کر جانے کے بعد ان سے پہلے وہاں تک خبر پہنچانا ان کے بس کی بات نہیں ہوتی تھی، تو اس لیے معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروگراموں میں کامیاب لوٹا کرتے تھے۔ اپنے رازوں کو راز رکھنا کامیابیوں کے لیے بے حد ضروری ہوا کرتا ہے، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے، اور صحابہ کرام بھی اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، بچے تھے، 10 سال کی عمر میں انہوں نے خدمت کا سلسلہ شروع کیا۔ تو 10 سال کی عمر بڑی معمولی عمر ہوتی ہے، بہت چھوٹی عمر ہوتی ہے، بچپنا ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ گھر میں تاخیر سے پہنچے، والدہ نے تاخیر سے پہنچنے کی وجہ پوچھی کہ آپ اتنی تاخیر سے کیوں آئے؟ تو کہنے لگے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کام گیا ہوا تھا۔ تو ماں نے پوچھا، جیسے کہ عام طور پر عادت ہوتی ہے، کہ کون سے کام گئے تھے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 10 سال کے بچے ہیں، ماں سے بات ہو رہی ہے، اور ماں سے زیادہ بھروسہ کس پر ہوتا ہے بندے کو؟ لیکن اس کے باوجود جواب یہ ارشاد فرمایا کہ اماں جان، یہ اللہ کے نبی کا راز ہے۔ یہ تو بتا سکتا ہوں کہ ان کے کام کیا تھا، لیکن وہ کام کیا تھا، وہ کام راز کی نوعیت کا تھا، اس لیے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز تھا، تو وہ نہیں میں آپ کو بتا سکتا۔ تو ماں نے کہا کہ ہاں بیٹا، راز کو راز ہی رہنا چاہیے، راز رکھنے کی کوشش کیا کرو۔ یہ عمومی ماحول تھا، عمومی فضا تھی مدینہ منورہ کی، جس کی وجہ سے بڑی کامیابی کے ساتھ سارے معرکے لڑے گئے، اور اس قسم کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی راز کا اہتمام کرتے تھے، اور صحابہ کرام کی تربیت بھی اسی نوعیت کی تھی، یہاں تک کہ بچے اور خواتین بھی اس کا اہتمام کرتے تھے۔ تو بڑے صحابہ کرام کے اندر تو ایسے واقعات موجود ہیں ہی۔ کچھ صحابہ کرام ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص طور پر رازداں شمار ہوتے ہیں، جن میں سے نمایاں نام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت ساری راز کی باتیں بتائی ہوئی تھیں، اور پیش آنے والے واقعات بہت سارے ان کو بتائے ہوئے تھے، پیشین گوئیاں ارشاد فرمائی ہوئی تھیں، اور اس کی ایک وجہ بھی تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ باقی صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتیں پوچھا کرتے تھے کہ اس کے بعد کیا خیر ہوگی، اور یہ خیر ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ بھلائی، یہ اچھائی ہمیں کیسے مل سکتی ہے۔ تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کی باتیں پوچھا کرتا تھا کہ بعد میں کیسے حالات پیش آئیں گے، اگر حالات بگڑ گئے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، وہ حالات بگڑنے کے اسباب کیا ہوں گے، کیا صورتیں ہوں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے رہتے تھے۔ تو اس لیے آنے والی بہت ساری خبروں کا ایک بڑا ذخیرہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں محفوظ تھا، اور صحابہ کرام کو پتا تھا، سب کو پتا تھا، سارے ہی جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز دان ہیں۔ تو ان کے رازوں سے فائدہ تو اٹھا لیتے تھے، لیکن راز پوچھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، کسی نے کبھی نہیں پوچھا ان سے۔ صحابہ کرام کا عام معمول تھا،
اگر مدینہ منورہ میں کسی کا انتقال ہو جاتا اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود ہوتے، اگر وہ جنازے میں شریک ہوتے تو باقی صحابہ کرام بھی جنازے میں شریک ہو جاتے تھے، اگر وہ شریک نہیں ہوتے تھے تو پھر باقی بھی نہیں شریک ہوتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ منافق ہوگا۔ منافقوں کے باقاعدہ نام اور پوری فہرستیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بتائی ہوئی تھی، تو یوں کسی راز سے فائدہ تو اٹھا لیتے تھے موقع پہ، لیکن پوچھتے نہیں تھے۔ تو بہرحال غزوہ تبوک سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کسی ترتیب کا جو سابقہ آپ کا معمول تھا اہتمام نہیں فرمایا، بلکہ کھلے لفظوں میں اعلان فرما دیا کہ فلاں سلطنت کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے اور اتنی بڑی فوج ہے، اس کے مقابلہ کے لیے ہم نے جانا ہے، تاکہ تیاری اچھی طرح سے ہو سکے، سب کو سفر کی مشقت کا اندازہ ہو سکے۔ تو اس طرح سے صحابہ کرام نے اپنی تیاری بھرپور کی، اور اتنے لوگ اس معرکے میں شریک ہوئے کہ روایات میں آتا ہے کہ رجسٹر میں نام درج کرنا ان کا مشکل ہو گیا تھا۔ اتنی بڑی تعداد تھی، اتنا بڑا لشکر تھا کہ رجسٹر میں نام درج کرنا ان کا مشکل ہو گیا۔ فہرست بنتی ہے کون کون سے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ان کی تقسیم کار کیا ہوگی، جنگی ترتیب کیا ہوگی، اس مقصد کے لیے فہرستیں بنتی ہیں۔ تو فہرستیں بنائی گئیں تو رجسٹر میں ان کے نام درج کرنا خاصا مشکل معاملہ ہو گیا۔ اور جب اتنا بڑا جم غفیر جہاد کے لیے جا رہا ہو، کوئی آدمی اپنی ہوشیاری سے اگر چھپنا چاہے تو کوئی اتنا زیادہ مشکل مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ جو مخلص صحابہ کرام تھے انہوں نے اس کا کوئی ارتکاب نہیں کیا اور اس کی کوشش نہیں کی۔ یہ جو تینوں حضرات پیچھے رہ گئے تھے، تینوں کے تینوں ایسے تھے کہ بظاہر کوئی عذر معقول نہیں تھا، بلکہ خوشحالی تھی، اچھے حالات تھے، جایا جا سکتا تھا۔ ان میں سے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ تو بخاری شریف میں بڑی تفصیل سے منقول ہے، کئی صفحوں پر مشتمل ہے، تو اپنا واقعہ بڑی تفصیل سے اکثر سنایا کرتے تھے، اور یہ ذرا جوان بھی تھے، ہمت والے بھی تھے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں جب اللہ اور اللہ کے رسول ہم سے ناراض تھے، ہمارے ساتھ بائیکاٹ تھا، تو میں باہر آتا جاتا رہتا تھا، نمازوں میں بھی شریک ہوتا تھا اور لوگوں کے تاثرات بھی دیکھتا تھا، تو باہر سے میں بالکل گھر کے اندر محصور نہیں ہوا، بلکہ میں جب آتا مسجد نبوی میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا، اور پھر بڑی غور کے ساتھ دیکھتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک ہلتے ہیں یا نہیں ہلتے۔ واضح طور پر اونچی آواز سے تو سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، لیکن آیا آہستہ سے منہ میں جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے، تو میں بڑی غور سے دیکھتا کہ آپ کے لب مبارک ہلتے ہیں یا نہیں۔ تو اس سے اندازہ وہ یہ لگانا چاہتے تھے کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ناراضگی ہے، یا کہیں خدا نہ خواستہ آپ کے دل سے بھی ہمارا مقام بالکل ختم تو نہیں ہو گیا۔ اور اسی طرح جب میں صفوں میں کھڑا ہو جاتا، نماز پڑھتا، تو میں اپنی گوشہ چشم سے، آنکھ کے کنارے سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا کہ آیا آپ میری طرف متوجہ ہوتے ہیں یا متوجہ نہیں ہوتے۔ تو میں دیکھا کرتا تھا کہ جب میں اپنی نماز کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ مجھے دیکھا کرتے تھے، اور جب کبھی میں آپ کی طرف دیکھتا تو آپ اپنا روح انور دوسری طرف کو پھیر لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ مبارک پھیر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں پلے تھے، وہیں پہ بڑے تھے، تو وہاں پر رہتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے لگنے لگا کہ جیسے بالکل میں اجنبی جگہ پہ آ گیا ہوں، اور
زمین اپنی پوری وسعتوں کے باوجود مجھے تنگ محسوس ہونے لگی، اس قدر پریشانی کی کیفیت تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رخصت ہوئے، میرے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، اور اس سے پہلے کبھی بھی میرے پاس 2 اونٹنیاں نہیں ہوئیں، ذاتی میرے پاس 2 اونٹنیاں تھیں۔ اگر میں سفر کرنا چاہتا تو بڑی آسانی کے ساتھ سفر کر سکتا تھا، لیکن بس یہ کہ شام کو کرتا ہوں تیاری، صبح کو کرتا ہوں، آج کل کرتے کرتے وہ وقت آ گیا کہ آپ کوچ کر گئے۔ اور جب آپ سفر فرما رہے تھے اس وقت بھی ذہن کے اندر یہی خیال تھا کہ آج چلتا ہوں، کل چلتا ہوں، انشاءاللہ قافلے سے مل جاؤں گا، لیکن نوبت نہیں آئی۔ اور یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے، بہت بڑا جال ہے کہ وہ نیکی کے کام کو ٹلانے کی کوشش کرتا ہے۔ چلیں کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر میں اٹھ کے چلے جاتے ہیں، مثلا آج جمعہ ہی کو لگا لیں تو اکثر و بیشتر ہم لوگ بس گھڑی کو دیکھتے رہتے ہیں، ابھی تو آدھا گھنٹہ پڑا ہے، ابھی تو 15 منٹ رہتے ہیں، ابھی تو مولوی صاحب بیان کر رہے ہوں گے، چلیں چلے جاتے ہیں، ابھی تو خطبہ نہیں شروع ہوا ہوگا، تو دوسری اذان کی آواز آئی لے تو پھر ہی اٹھتے ہیں۔ تو یہ ٹالنا نیکی کے کام کو یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے، اور اس سے بہت مرتبہ وہ ہمارا بڑا بڑا نقصان کر دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے کہ جب نیکی کا خیال آ جائے تو اس کو ٹلانا نہیں چاہیے، بلکہ بسا اوقات وہ نیکی وہی نیکی بخشش کا سامان بن جاتی ہے، مغفرت کا سامان بن جاتی ہے۔ کتنے ہی واقعات ایسے ہیں ہم سنتے رہتے ہیں، احادیث میں ہے۔ تو ایک فاحشہ عورت کے دل کے اندر خیال آیا کہ یہ کتا پیاسا ہے، اسے پانی پلا دینا چاہیے۔ یہ نیکی کا کام بھی ٹلایا جا سکتا تھا، نظر انداز کیا جا سکتا تھا، لیکن خیال پیدا ہوا اور اس نے وہ کام کر لیا، جو اسے ہو سکتا تھا اس نے کر دیا۔ تو یہی ایک عمل اس کی بخشش کا سامان بن گیا، اس کی نجات کا سامان بن گیا۔ اس لیے کوئی بھی نیکی کا خیال دل میں آئے تو اس کو ٹلانا یہ شیطان کا حربہ ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ جمعے کا دن ہے، تیاری ہو گئی ہے، تو پتہ ہے کہ جمعے کے لیے جانا ہے، بس اٹھ کے چل پڑنا چاہیے، کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا، بس آ جانا چاہیے، تو اللہ کی طرف سے بڑا اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ تو یہ بھی خوشحال تھے، لیکن بس آج نکلتے ہیں، ٹھہر کے نکلتے ہیں، اس چکر میں پیچھے رہ گئے۔ اور اسی طرح ایک اور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے عزیز و اقارب کہیں گئے ہوئے تھے، اور اتفاق سے انہی دنوں میں وہ واپس آئے، گھر میں ایک رونق سی بن گئی۔ اس رونق میں، گھر کے رونق میلے میں ایسا الجھا کہ بس خیال ہی نہ رہا، اور اسی میں الجھ کے رہ گیا۔ اور ایک صحابی وہ کہتے ہیں کہ میرا باغ بہت پھل آور ہوا تھا، تو میں نے سوچا کہ چلو اس سے پہلے جاتے ہی رہے ہیں، جتنے بھی مارکے ہوئے ہیں سب میں شرکت کی ہی ہے، اس میں نہ بھی شرکت ہوئی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو بس رہ گئے۔ اور سب نے اس کے تدارک کی کوشش بھی کی، چنانچہ جو باغ کی وجہ سے رہ گئے انہوں نے باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے جو اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں خوشحالی اور زمین اور جائیدادوں کے چکر میں پیچھے رہ گیا، میں نے اپنی ساری زمینیں صدقہ کر دی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ رکھ لیتے تو اچھا ہوتا تاکہ تنگی کا شکار نہ ہو۔ تو چنانچہ میں نے خیبر کی کچھ زمین رکھ لی اور باقی ساری کی ساری اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی۔ اور جو صحابی کہتے ہیں کہ میں اپنے بیوی بچے عزیز و اقارب اہل و عیال کی وجہ سے ان میں الجھ کے پیچھے رہ گیا، سب کے ساتھ قطع تعلقی کا ارادہ کر لیا، لیکن چونکہ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا کہ یہ ٹھیک نہیں۔ جس وقت ہم حاضر ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت زیادہ فکر مند تھا، اور منافقین آ رہے تھے، ہم ان کو دیکھ رہے تھے، مختلف عذر ذکر کرتے جاتے اور آپ خاموشی اختیار فرماتے، اٹھ کے چلے جاتے، بات ختم ہو جاتی۔
جب میں حاضر ہونے سے پہلے میں نے اپنے گھر کے بہت سارے سمجھدار لوگوں سے مشورے کی بھی کوشش کی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. جب اعلان ابھی تک آپ میری طرف سے میرے بارے میں انقطاع کا آپ نے اعلان نہیں فرمایا تھا اس سے پہلے, تو کسی نے کہا کوئی نہ کوئی عذر ذکر کر دو, یہ کہہ دو, وہ کر دو. لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ سوائے سچائی کے اب کوئی چھٹکارے کا راستہ نہیں. اگر میں جھوٹ بول کے اللہ کے نبی کو راضی کر لوں گا تو اللہ ناراض ہو جائیں گے. اللہ کو تو پتہ ہے جب اللہ ناراض ہوں گے تو پھر اللہ کے اپنے نبی کو بھی بتا دیں گے, نبی بھی ناراض ہوں گے. اور اگر میں سچ بولوں گا تو اللہ راضی ہو جائیں گے, جب اللہ راضی ہو جائیں گے تو وہ اپنے نبی کو بھی راضی کر دیں گے. چنانچہ میں نے سچ کا فیصلہ کیا, میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کوئی عذر نہیں تھا, بس مجھ سے غلطی ہوئی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے سچ کہا ہے اور اب آپ چلے جاؤ, تمہارا معاملہ اب اللہ کے سپرد ہے, اللہ تعالیٰ جو مناسب سمجھیں گے فیصلہ کریں گے. عذر پیش کرنا اپنے گناہ کا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو واقعات ہیں ان میں ہمارے لیے بہت ساری عبرت کی چیزیں ہیں. فارسی کا مشہور جملہ ہے عذر گناہ بدتر از گناہ, کہ گناہ بھی بہت بڑا جرم ہے لیکن اپنے گناہ کی تعویل کرنا, اپنے گناہ کا کوئی معقول عذر پیش کرنا, یہ اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے کے اندر یہ بات بالکل واضح ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی انہوں نے اپنی خطا کا کوئی عذر پیش نہیں کیا, صرف معافی مانگی ہے. اور ابلیس نے باقاعدہ معقول عذر پیش کرنے کی کوشش کی تو وہ عذر پیش کرنے کے چکر میں ملعون ٹھہرا, اور حضرت آدم علیہ السلام عذر نہ ذکر کر کے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اللہ کی نظر میں محبوب ٹھہرے, اور اللہ کی نظر میں ان کا ایک مقام باقی رہا. تو عذر پیش کرنا گناہ کا یہ بھی کسی طرح سے بھی مناسب اور معقول نہیں ہوتا. چنانچہ جب 50 دن مکمل ہوئے تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رات کے وقت اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات اتری. تو آپ اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں سے ہماری وہ ماں ہیں جن کے بارے میں معروف ہے کہ یہ عرب کی دانش مند خواتین میں سے ایک خاتون ہے. بڑی اللہ نے دانائی عطا فرمائی تھی, اور بڑے بڑے مشکل موقعوں پر ان کے مشورے سے مشکل حل ہوئی اور مشکل سے نکلنے کا موقع ملا. اور یہ اکثر فکر مند رہا کرتی تھی ان تینوں حضرات کے حوالے سے کہ ان کی معافی کی کوئی نہ کوئی سبیل نکل آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وقتاً فوقتاً کہتی رہتی تھی کوئی نہ کوئی سبیل نکل آئے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ ان کی معافی کا اعلان اللہ نے کر دیا ہے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ میں کسی کو بھیج کر ان کو اطلاع کروا دوں. ان کا تو ایک ایک منٹ پتہ نہیں کیسے گزر رہا ہے, بڑی مشکل سے گزر رہا ہے, تو میں ان کو اطلاع نہ کروا دوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پورے مدینے میں جشن کا ماحول پیدا ہو جائے گا, سارے اٹھ کے آ جائیں گے مبارک باتیں دینے ملنے, اور ساری رات کسی کو سونے کا موقع نہیں ملے گا. اب اس کا اعلان صبح کو کریں گے, اس لیے موقع مناسبت کے اعتبار سے خبر دینا یہ بھی بڑی دانائی کی بات ہوتی ہے, چاہے وہ غمی کی خبر ہو چاہے خوشی کی خبر ہو, ماحول اور موقع دیکھ کر خبر کو ذکر کرنا چاہیے. یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. بڑی خوشی کی بات تھی اور یقیناً ایک ایک لمحہ ان کے لیے بڑی مشکل سے گزر رہا تھا, لیکن پھر بھی آپ نے موقع کو سمجھنے کی اور ترغیب دی کہ موقع دیکھ کر خبر دینی چاہیے. صبح فجر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو 2 صحابہ اکرام ایک گھوڑے پر اور ایک پیدل دوڑ لگا گئے کہ ہم سب سے پہلے حضرت کعب کو جا کر اطلاع کریں, اور باقی صحابہ کرام کی طرف بھی ایسے ہی دوڑے. اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 50 دن ان کے ساتھ کوئی کلام نہیں کیا,
اللہ کا حکم تھا۔ اب جب اللہ راضی ہو گئے تو ان کے دلوں میں بھی کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ ہمارا مسلمانوں کا ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ہماری رضا بھی اللہ کے لیے، ناراضگی بھی اللہ کے لیے، خوشی بھی اللہ کے لیے، غمی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ تو اب مجمع میں سے اٹھ کر اتنی رفتار سے بھاگے کہ ایک طرف گھوڑا ہے، ایک طرف پیدل ہے، اور پہاڑی علاقہ تھا چونکہ، تو دونوں ایک مقام تک اکٹھے پہنچے۔ اب وہاں سے پیدل والے کو محسوس ہوا کہ گھوڑے والا آگے نکل جائے گا، وہیں سے انہوں نے آواز لگا دی کہ یا کعب، اے کعب خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے بشارت آ گئی ہے۔ تو ان کی آواز پہلے پہنچ گئی، جو گھوڑے پر تھے وہ بعد میں پہنچے۔ تو اس طرح سے مسابقہ فی الخیرات، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا، یہ بھی صحابہ اکرام کی گھٹی کے اندر تھا، اور ہم لوگ ہر خیر کے کام میں پیچھے پیچھے رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے بھی گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اسی واقعے سے متعلق چند ایک باتیں آئندہ جمعے بھی عرض کریں گے۔